بعد پھر وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اسے محبوب بنی اللہ کی بارگاہ میں تو قرب ہو جاتا ہے کہ پھر رب اسے محبوب ہے۔ ناظرین جو میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں یہ بخاری، ذرا غور سے سنیے گا، بہت ساری مسکنسیپشن دور ہو جائیں گے اولیاء کرام کی کرامات کے حوالے سے، اولیاء کرام کے اختیارات کے حوالے سے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے مزید قرب حاصل کرتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر فرمایا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جو دیکھتا ہے، کہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جو پکڑتا ہے، کہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا۔ رب فرما رہا ہے، دیکھیں میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ عطا فرما، وہاں رب فرما رہا ہے کہ جب وہ مجھ سے مانگے گا میں ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے ضرور پناہ دوں گا۔ اللہ مینز اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اچھا اب یہ ذرا بات کو سمجھیے گا، علماء نے حدیث شرح بیان کی کہ اللہ فرما رہا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، آنکھ ہو جاتا ہوں، ہاتھ ہو جاتا ہوں، پیر ہو جاتا ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کریم تو جسمانیت سے پاک ہے، رب کی جو برکتیں ہیں ان کے ہاتھوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب اولیاء اللہ جو ہیں اللہ کے پیارے جن کو رب نے محبوب بنایا ہے، اب وہ اپنے ہاتھوں سے کام کر جو عام آدمی دیکھ لیتے ہیں اللہ کی رحمت جو عام آدمی نہیں، کیونکہ رب فرما رہا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں رسائی ہو جاتی ہے جہاں ہماری عقل۔ امید ہے کہ یہ بات اب سمجھ آ جائے گی ان احادی آیات کی کہ اللہ نے بہت ساری اپنی کی اجازتیں، اپنا جو جتنا قریبی ہوتا ہے وہ زیادہ کلوز ہوتا ہے، اس کو زیادہ کچھ بندہ دے رہا ہوتا ہے۔ سب سے بیسٹ چیز اللہ کے پھر جو ولیوں کے بھی سردار ہیں، تو انشاءاللہ اس کو کہتے ہیں کہ کلیئر مائنڈ کے ساتھ آئیے اولیاء اللہ کا فیضان حاصل کرنے کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو مزید تر و تازہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب ایمان تازہ ہو جاتا، اعلیٰ حضرت کی تو کیا بات، نئی بات کہی، جملہ ہم سن کے کلام امام کا کلام ہوتا ہے۔ اللہ آج ہم بڑا خوبصورت شعر ہے اس مرتبت کا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث ہر غیث۔ پہلے اس کی ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ۔ شیدا کہتے ہیں قربان ہونا، غیث کہتے ہیں بارش سیراب کرنے والا پانی، پیاسا یعنی یہاں پیاسے سے مراد چاہنے والا، آپ کے قرب کا، آپ کی برکتوں کا چاہنا۔ اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے محبوب سبحانی، آپ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ تمام اولیاء کاملین جو اپنے کو فیض دیتے ہیں، جن کے ذریعے کی تربیت ہوتی ہے، وہ آپ پر شیدا اور قربان ہو رہے ہیں، اور دوسروں کو فیض دینے کے لیے آپ کا فیض لینے کی، سبحان اللہ، آپ کی برکتوں سے۔ جی ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی کو ولایت میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے پیران عظام وہ غوث پاک کے یوں سمجھیے کہ فیضان کے منی رہتے ہیں، کو فیض ملا ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے در دور، کیونکہ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر فیضان براہ راست رب سے جاری ہے، وہ فیض کا دریا ہے، اور آپ کی فیض لینے کے لیے بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے پیران عظام جو ہے وہ آپ سے منی ہے کہ آپ اپنا فیض عطا فرمائیں، اور غوث اعظم جب بھی دنیا میں پکارا جائے گا تو اسے آپ ہی مراد ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو شعر کا مطلب یہ بنے گا، تو ہے وہ کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث ہر غیث۔ بڑے بڑے اولیاء کرام آپ درس فیضان کے منقبتوں میں شعر ہم نے سنا تھا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھ وہ ہے طلبہ تیرا۔ اسی پیرائے میں اسی انداز میں یہ شعر ہے، حضور آپ کی شان یہ ہے، بڑے بڑے اولیاء آپ کے در کے فیضان کے پیران عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمائے۔ آئیے سو، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث۔ وہ غوث ہے شیدا تیرا، وہ غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، وہ غیث ہر غیث ہے پیاسا تیرا، وہ غیث ہر غیث ہے پیاسا۔ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تھے۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسا مقام ہے سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہاں یاد رہے اس کا معنی یہ ہوں گے کہ اے شہباز لامکانی، اے قندیل نورانی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، جتنے اولیاء کرام آپ سے پہلے آپ کے دور میں ہوئے یا قیامت تک ہوں گے، اے غوث اعظم، سب کے دلوں میں آپ کی عقیدت کا جو ہے وہ ٹھاٹھے۔ اس سے مراد کیا ہے ذرا سمجھیے گا۔ یاد رہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طبیعت اور آپ کی جو مرتبہ ہے اس کی گواہی اولیاء کرام نے کیسے دی، کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تابعی، اور آپ کہتے ہیں اپنے زمانہ مبارک سے لے کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارک کی آپ نے تفصیلی خبر دی۔ جتنے بھی اللہ پاک کے اولیاء کرام گزرے سب نے شیخ عبد القادر جیلانی کے آنے کی خبر دی، ان سب کو گویا روحانی تو علم حاصل تھا۔ اسی طرح
آپ حضرت جنید بغدادی کا فرمان سنیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار میں قطب عالم ہوگا جن کا لقب اور اس میں مبارک شیخ القادر جیلانی ہے، اور وہ غوث اعظم ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور جیلان میں ان کی پیدائش ہوگی اور ان کو خاتم النبیین رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم۔ اور ایسا غوث پاک نے کیا، اپنے منبر پر بیٹھ کر اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ جتنے اولیاء اس زمانے میں موجود سب نے کہا بالکل ہماری گردنوں پر ہے، بلکہ عزت و احترام کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے سر پر، ہماری آنکھوں پر۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث پاک کی! کون ہے دنیا میں جو اولیاء کرام کا چاہنے والا ہو، غوث پاک کی میں نہ ہو؟ کیا خوب شعر ہے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تھے۔ جو ولی تھے یا بعد ہو، جو ولی تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اگلے کی طرف چلتے ہیں۔ کس گلستان کو نی فصل بہاری نیاز، کون سے سلسلے فیض نہ آیا تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں گلستان سے مراد باغ، فصل بہاری یعنی بہار لانے پر، نیاز سے بہت خوب شعر کا معنی کون سا باغ، ہر باغ کو میں بہار کی اسی طرح سلسلہ ہے، کون سا سلسلہ ہے جو آپ کے فیض سے اے شہنشاہ بغداد، کوئی ایسا گلستان نہیں کو بہار کی ہو، بہار کی تمنا نہ ہو۔ سلسلے ہیں جن میں آپ کا فیض، اور واقعی چاہے روحانی سلسلے ہیں، جو بھی روحانی اسٹرکچر ہے سب محبت رکھتے ہیں پیران عبد القادر جیلانی سے، اللہ ان کا اور عام فرمائے۔ کیا خوب شعر ہے، گلستان کی فصل بہاری سے نیاز، فیض نہ آیا تیرا۔ کس گلستان کو اس بہاری سے نیاز، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ سبحان اللہ۔ لے کر اگلا شعر بھی بڑا خوبصورت، مزرعے بخارا و برسا نہیں۔ واہ بھائی، مزرعہ کہتے ہیں، چشت کہتے ہیں ایک جگہ کا نام جہاں سے سلسلہ چشت ابتدا ہوئی۔ بخارا پاکستان کا شہر ہے جہاں صحیح بخاری کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی وہاں رہتے تھے، اور شہر میں سلسلہ نقشبندیہ کے بانی خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہتے۔ عراق سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت خواجہ شہاب الدین۔ اجمیر سبحان اللہ خواجہ خواجگان خان نہیں جانتا، سبحان اللہ۔ اب وہاں ابن نواز کو جھالا کہتے ہیں، حوصلہ دار کہتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت امیجنیشن جہاں آپ کی بارش ہے، فیض کا جھالا نہیں، ان کھیتوں مزرعے بخارا عراق۔ اب ذرا غور کیجئے اس کو، امیجن کہ بہت سارے کے نام کے جہاں سے سلسلہ چشت بخارا ہے، جہاں سے جناب سلسلہ کون سا نکلا، سلسلہ نقشبند امام بہاؤدین اللہ تعالیٰ نے فرمایا عراق، تو عراق میں سبحان اللہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی، اور پھر اجمیر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ذرا غور کی، چار بڑی ہستی سب پر جو فیضان جاری ہو آپ کا ہے، کہ بارش تو کیا خوبصورت بات کی، مزرعے چشت بخارا عراق، مزرعے چشت بخارا عراق اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا۔ بہت سارے اعلیٰ حضرت کمال کے کمال ہی ہو، اعلیٰ حضرت کا مقتا میرا فرا مزہ آتا ہے۔ مقتا کیا ہے، دل آدھا کو نمک کی ذرا، سمجھ آ جائے گا، دل آدھا یہ دل، تیز نمک کی جلانے کی، سخت والی زخم پر اگر آپ نمک ڈالے تو جلتی، ایک ذرا اور یعنی مزید اور بار چھڑکتا رہے، خامہ تیرا یعنی تیرا قلم، خط قلم دشمنان اولیاء ہیں، مخالفوں سے ڈر جا۔ الحمدللہ صحابہ کرام اطہار اور کرام یہ پاک علیہ السلام جو فرامین میرے پیارے آقا کے میلاد بنانے کی وجہ سے ان کی نعت شریف شان بیان کرنے میں آ رہا ہے، یا میں جناب خطبت کی بات کر، صحابہ اور اہل بیت کی بات کرنے میں آ رہا ہے، اگر ہم بھی مخالف تھے، آپ نے اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے کیا کچھ، اللہ کیا یہ پاک نے اللہ وحدہ بلایا تھا کی طرف آپ چلو، مخالفت سے ڈرنا نہیں ہے، پہ ڈٹ جانا ہے، کیا تسلی اس کو کبھی بھی ان کی راہ میں مخالفت لے آدھا میرے کام سے روکنا چاہتے ہیں، اور ان کے میرے کام کی وجہ سے، تو اب میں اور کام کروں، میں اور دین کروں گا، میں اور غوث پاک شان بیان کروں گا، میں اور اولیاء کرام کو کروں گا، بے شک ان کے زخموں پر راحت پہنچتی ہے، عاشق راحت پہنچتی، ایمان والے مخالفی ان کو آپ کی کیسے تکلیف نے کام پہ کمال کا حوصلہ
اور کمال کی دل آدھا کو تیز نمک کی آدا کو رضا نمک کی دھل آدا کو رضا نمک کی دھل ہے ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند رضا خان خدا ایسی قوت دے قلم میں بد آئیے اب تو ایمان تازہ ہو آدا کو رضا تیز نمک کی دھل آدا کو رضا تیز نمک کی دھل ہے ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ ناظرین آج الحمدللہ ہم اپنے پروگرام میں بھی شامل سبحان اللہ اور وہ منقبت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے برادر ہیں کمال کا کلام لکھ آپ کو شہنشاہ کہا جاتا ہے اور کلام بہت ہے آئیے اس بارے میں بڑا پیارا کلام ہے کشا غو حاجت روا غو غوث پاک جیلانی اللہ کی عطا سے یاد رہے مراد یہی ہے رب کی عطا سے اللہ کیا اس کلام کا جو پہلا شعر اور حاجت روا یعنی حاجت غوث پاک فرمان کا خلاصہ ہے کہ میرے وسیلے اللہ عز و جل حاجت تو اللہ پاک اللہ کے جو پیارے الحمدللہ حاجت وہ غار میں پاستا وسیلہ اللہ نے واقع اور اللہ نے دعا کی وسیلہ سے سبحان اللہ سے پاک دینار تھے اتنا کرایہ نہیں بنتا تھا کلمے جانے کا اسے پاک نے فرمایا جاؤ جا کے سارے کے سارے اس اللہ کو مشکل شاہوں سے آزم کے حاجت رواہوں سے حاجت واہوں سے وہاں سر جھکاتے ہیں سب جہاں ہے تیرا پاک عظیم فرمان کی طرف اشارہ ہے اسے پاک نے ایک بار میں فرمایا قدمی ہادی علی رک میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے ہر ولی سبحان اللہ اور اس زمانے سے لے کر اب تک جتنے اولیاء کرام اس فرمان کو ہیں آپ کا ادب علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی الخاطر الفاتر ارشاد فرما اولیاء کے سردار اصفیاء کے تاجدار مولانا شیخ محمد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چٹائی پر فرماتے کثیر مشائخ موجود تھے جن کی تعداد 50 کے سب اولیاء تھے آپ کی بارگاہ میں حاضر اچانک آپ کے زبان میں بیان کے کلام جاری ہر ولی سبحان اللہ سردار علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی کھڑے ہوئے منبر پر چڑھ کر اپنے سبحان اللہ گردن پر رکھا سبحان اللہ اس فرمان کی شان ہے اشارہ ہے وہاں جہاں ہے اور نقش پا کا معنی ہے پاؤں کا نقش پیر جو نقش قدم جو سبحان اللہ وہاں سر جھکاتے جھکا لیتے جہاں آپ وہاں سر جھکاتے سر اونچے اونچے وہاں سر جھکاتے ہیں سر اونچے اونچے جہاں ہے تیرا نقش پاہوں سے آزم جہاں ہے تیرا نقش پاہوں سے آزم سبحان اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی ہزاروں لوگ تھے آپ کے بیان لکھا جاتا تھا ہزاروں دباتے قلم استعمال ہوتی اور بعض اوقات تو آپ کے جب آپ خوف خدا پر بات کرتے تھے آپ کے بیان کی کرامت کہ کتنا ہی بڑا مجمع کیوں سب تک لی آپ کی آواز پہنچ اب ذرا غور کی غوث پاک مگر عرب کے لوگوں میں آپ نے بیان کر میں بیان کرتا تو آپ بیان میں ایک بار خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور میرے آقا نے فرمایا بیٹا نہ جان میں عجمی مرد ہوں اور بغداد میں عربوں کے میں کیسے فساد بہت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا اپنا میں نے اپنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بار اپنا لعاب دہن فرمایا لوگ عمدہ نصیحت کے صرف فیضان نبی مزید فرماتے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی نے لعاب دہن 6 بار میرے منہ میں ڈالا تو حضور آپ نے 7 بار انہوں نے کہا کہ نبی پاک کے بعد جب آپ 40 سال تک آپ استقامت کے ساتھ بیان کرتے رہے لاکھوں تک واز پہنچایا نصیحت پہنچائی ہزاروں غیر مسلمان ہوئے اور آپ کے بیان کی بڑے بڑے علماء مشائخ مفتیان کرام قلم لے کر ایک طالب علم کی طرح آپ کے بیان سن اور علم کا فیضان جا کیا شان ہے اور اب اگلا شعر جو ہم سن رہے ہیں اسی شان کی طرف اشارہ ہے اسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا اسی کا ہے تو لاڈلا یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ آل بھی ہیں مولا علی کی اولاد بھی ہیں اور ان کو آپ سے پیار بھی جسے خلق کے پیارا خدا کا جسے خلق کے پیارا خدا کا اسی کا ہے تو لا الہ سے اعظم اسی کا ہے تو لا الہ
غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مریدوں کے لیے غوث پاک کے سلسلے سے جو شامل ہیں ان کے لیے بڑا دلاسا ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے تیرے ہاتھ ہے لاج. یا بزرگان دین فرماتے ہیں جس کا کوئی فرمان ملتا ہے ماہ کرام کہتی حفاظت ترین ذریعہ ہے کہ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے. غوث پاک شیخ تو کیا شان. اب یہ شعر ہم نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہے غوث پاک آپ نے آپ کی بھی خود غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اچھا نہیں. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اب میرا مرید نہیں گناہگار کیوں. ایک بات بتاؤ, ماں باپ آپ بھی جو ماں باپ ہوں گے جو جامع شرائط جب اللہ کا اتنا بڑا ولی دعا کرے اللہ کی سارے کیا خوب التجا ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہے. یا ہے ہاتھ ہاتھ یا ہے یہ ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آخری مقطع کی طرف چلیں گے. کلام تو ضرورت ہے مگر ہمارا لمٹ ہوتا ہے. اب بہت خوب التجا ہے غوث پاک سے ایک بڑا مان والا تعلق. مولانا حسن رضا خان کہے کس سے جا کر. ناظرین یہاں بھی جب اس طرح کا کوئی مراد یہ ان کے سوا کوئی اور نہیں رب ہی کو عطا فرمانا ہے. اب ہم بعض اوقات اپنے والدین کہ آپ کے سوا کون ہے میرا, آپ کون میرا مسئلہ حل کرے گا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کا انکار ہو رہا ہے. آپ اللہ والوں پیار سے التجا کرنے کا انداز ہوتا ہے نا, سخی پر جا کر التجا کر. وہی بات کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو